یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 21واں ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ غزوہ اور سریہ میں فرق کیا ہے، اور سریہ حمزہ، سریہ عبید ابن الحارث، سریہ سعد ابن ابی وقاص، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ صفوان، غزوہ ذی العشیرہ اور سریہ عبداللہ بن جحش، ان سب واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 25 اور بعض نے لکھا کہ 26 ہے، مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں: نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، نمبر 4 جنگ بنو قریظہ، نمبر 5 جنگ بنو المستلق، نمبر 6 جنگ خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 جنگ حنین، نمبر 9 جنگ طائف۔ سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، جس کا ذکر آگے بیان ہوگا۔ غزوات و سرایہ۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام اور انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایات میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایہ کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا غزوات و سرایہ کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالی ان تمام غزوات و سرایہ اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان ہوتا رہے گا۔ لہذا اگر آپ ان تمام غزوات و سرایہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔ سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلہ کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو بن جوہنی جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ سریہ عبید بن حارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن الحارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علمبردار حضرت مستح بن اساسہ تھے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
रदी अल्लाह अन्हो ने कुल 8 तीर फेंके और हर तीर निशाने पर ठीक बैठा। कुफ्फार उन तीरों की मार से घबराकर फरार हो गए, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। सरिया साद बिन अबी वक्कास। उसी साल माह जुल्कादा में हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हो को 20 सवारों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद से भेजा ताकि यह लोग कुफ्फार कुरैश के एक लश्कर का रास्ता रोकें। इस सरिया का झंडा भी सफेद रंग का था और हजरत मिकदाद बिन असवद रदी अल्लाह अन्हो इस लश्कर के अलमबरदार थे। ये लश्कर रातों रात सफर करते हुए जब 5वें दिन मकामे खुर्रार पर पहुंचा तो पता चला कि मक्का के कुफ्फार एक दिन पहले ही फरार हो चुके हैं, इसलिए किसी तसादिम की नौबत नहीं आई। गज़वे अबवा। इस गज़वा को गज़वे वद्दान भी कहते हैं। ये सबसे पहला गज़वा है, यानी पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के इरादा से माह सफर 2 हिजरी में 60 मुहाजिरीन को अपने साथ लेकर मदीना से बाहर निकले। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हो को मदीना में अपना खलीफा बनाया और हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हो को झंडा दिया और मकाम अबवा तक कुफ्फार का पीछा करते हुए तशरीफ ले गए, मगर कुफ्फार मक्का फरार हो चुके थे, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। अबवा मदीना से 80 मील दूर एक गाँव है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना का मजार है। यहाँ चंद दिन ठहरकर कबीले बनु जमरा के सरदार मक्शी बिन अमर जमरी से इमदाद बाहमी का एक तहरीरी मुआहदा किया और मदीना वापस तशरीफ लाए। इस गज़वा में 15 दिन आप मदीना से बाहर रहे। गज़वे बुआत। हिजरत के 13वें महीने 2 हिजरी में मदीना पर हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हो को हाकिम बनाकर 200 मुहाजिरीन को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की नीयत से रवाना हुए। इस गज़वा का झंडा भी सफेद था और अलमबरदार हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हो थे। इस गज़वा का मकसद कुफ्फार मक्का के एक तिजारती काफिले का रास्ता रोकना था। इस काफिले का सालार उमैया बिन खल्फ जमही था और इस काफिले में 100 कुरैशी कुफ्फार और 2500 ऊँट थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफिले की तलाश में मकाम बुआत तक तशरीफ ले गए। कुफ्फार कुरैश का कहीं सामना नहीं हुआ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी जंग के मदीना वापस तशरीफ लाए। गज़वे सफवान। उसी साल कुरज बिन जाबिर फहरी ने मदीना की चरागाह में डाका डाला और कुछ ऊँटों को हाँक कर ले गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हो को मदीना में अपना खलीफा बनाकर और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो को अलमबरदार बनाकर सहाबा की एक जमात के साथ वादी सफवान तक उस डाकू का ताक़ुब किया, मगर वो इस कदर तेजी के साथ भागा कि हाथ नहीं आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए। वादी सफवान बद्र के करीब है, इसीलिए बाज़ मुअर्रिखीन ने इस गज़वा का नाम गज़वे बद्र उला रखा है। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि गज़वे सफवान और गज़वे बद्र उला दोनों एक ही गज़वा के 2 नाम हैं। गज़वे ज़िल उशैरा। उसी 2 हिजरी में कुफ्फार कुरैश का एक काफिला माल तिजारत लेकर मक्का से शाम जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 या 200 मुहाजिरीन सहाबा को साथ लेकर इस काफिले का रास्ता रोकने के लिए मकामे ज़िल उशैरा तक तशरीफ ले गए, जो नैबुआ की बंदरगाह के करीब है। मगर यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि काफिला बहुत आगे बढ़ गया, इसलिए कोई टकराव नहीं हुआ। मगर यही काफिला जब शाम वापस लौटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मज़ाहमत के लिए निकले तो जंगे बदर का मुआरका पेश आ गया, जिसका मुफस्सल बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। इसलिए जंगे बद्र के बारे में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सरिया अब्दुल्ला बिन जहश। उसी साल माह रजब 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हो को अमीर लश्कर बनाकर उनकी मातहत में 8 या 12 मुहाजिरीन का एक जत्था रवाना फरमाया। 2-2 आदमी एक ऊँट पर सवार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हो को लिफाफे में एक मुहरबंद खत दिया और फरमाया कि 2 दिन सफर करने के बाद इस लिफाफे को खोलकर पढ़ना और इसमें जो हिदायत लिखी हुई है उन पर अमल करना। जब खत खोलकर पढ़ा तो उसमें ये दर्ज था कि तुम ताइफ और मक्का के दरमियान मकाम नखला में
ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورت حال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمرو بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے ایک تیر ایسا تاک کر مارا کہ وہ عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمرو مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئی ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو بتائیے کہ غزوہ بوات کے علم بردار کون تھے؟ اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔